بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان کی بڑی فتح، پہلا نتیجہ آ گیا۔ نون لیگ کی گندی سیاست، عوامی لاوا پھٹنے والا اور سائفر ٹرائل وڑ گیا، ہون آرام جے۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے متعلق کہ مسلم لیگ نون کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ انہوں نے ہمیشہ گندی سیاست کو اپنایا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ماضی پہ نظر آپ دہرائیں تو محترمہ بینظیر بھٹو مرحومہ کے ساتھ جو اس وقت مسلم لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا، تمام پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا جانتی ہے۔ جس طرح ان کی ننگی تصاویریں ہیلی کاپٹر سے گرائی الیکشن کمپین کے دوران میاں محمد نواز شریف صاحب نے، یا ان کے متعلق جو زبان استعمال کرتے رہے میاں محمد نواز شریف صاحب، وہ بھی ساری قوم جانتی ہے۔ اور 2018 کا الیکشن جب ہوا اس سے پہلے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو کام مسلم لیگ نون نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف کروائے، گلہ لئی کا بیان دیکھ لیں، ریحام خان کی کتاب دیکھ لیں، کوئی کسر بھی انہوں نے اس وقت بھی نہ چھوڑی جو خان صاحب کی ذات پہ حملے انہوں نے نہ کروائے ہوں۔ اب 200 سے ابو کیس کروانے کے باوجود جب دیکھا انہوں نے کہ خان صاحب کی مقبولیت میں کمی نہیں آ رہی بلکہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، تو اب دوبارہ انہوں نے وہی ماضی کی تاریخ دہرانا شروع کر دی اور ان کی ذات پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں خاور منیکا صاحب جو بشرا بی بی کے سابق شوہر ہیں، ان کو جیو کے پروگرام شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بٹھایا گیا، انٹرویو کروایا گیا۔ اچھا، یہاں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ خاور منیکا صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اینٹی کرپشن نے کیا تھا کرپشن کیس میں۔ اب اگر آپ نے سوال پوچھنے ہیں تو کرپشن کے متعلق پوچھیں کہ آپ نے کرپشن کی نہیں کی، کتنی نہیں کی، لیکن سوال کون سے پوچھے جا رہے ہیں؟ جو اب گھر میں بیٹھے ہوئے فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ نہ تو وہ سن سکتے ہیں نہ وہ سننے کے قابل تھے کہ آپ نے کیسے خان صاحب کا آپ کے گھر آنا جانا کیسے ہوا، کیسی آپ کی بیوی کے ساتھ ان کی باتیں ہوتی رہی، کہ شرم آتی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی، لیکن انہوں نے یہ چلوایا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے چلتا ہے، اس پہ بھی یہ پروگرام باقاعدہ چلوایا گیا۔ اور اگر یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کرنے ہی ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون نے کہ ذات پہ حملے کرنے ہیں، تو پھر یہ بھی ساتھ پی ٹی وی یہ تو کم از کم بتا دیتا کہ خان صاحب نے چلو یہ تو کیا، لیکن خان صاحب نے صحت کارڈ دیے ہیں غریبوں کو، فی غریب کو 10 لاکھ انشورنس صحت کے لیے ان کی صحت کارڈ دیا، 3 عدد کینسر ہسپتال بڑے ہسپتال دیے پاکستان کو، لنگر خانے غریبوں کے لیے کھلوائے، نمل یونیورسٹی بنوائی۔ تو اس طرح کی جو ان کی کارکردگی ہے، ان کے کارنامے ہیں، یہ بھی تو پاکستان ٹیلی ویژن گنوا دیتا، یہ بھی چلا دیتا کہ یہ بھی ان کے کارنامے ہیں، لیکن نون لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ ذات پہ حملہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر دیکھیں تو میں نے کبھی خان صاحب کے منہ سے کبھی بھی کسی عورت کے متعلق یا سیاست یا بغیر سیاست کے جو سیاست میں شامل ہیں خواتین ان کے متعلق، یا نون لیگ یا کسی بھی پارٹی کی خواتین کے متعلق ان کے منہ سے کبھی کچھ ایسے کلمات نہیں سنے جو کسی کی ذات پہ حملہ ہوں۔ تو یہ فرق ہوتا ہے لیڈر کا اور ڈیلر کا۔ ڈیلر ہمیشہ ڈیل کر کے ملک پاکستان سے بھاگتے ہیں اور ڈیل کر کے ملک پاکستان میں آتے ہیں، لیکن لیڈر نہ ملک پاکستان سے بھاگتا ہے نہ ڈیل کر کے واپس آتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک ڈیلر اور ایک لیڈر میں۔
خان صاحب لیڈر ہیں، اس میں کوئی شکوک و شبہات کی بات نہیں، نہ ہی انہوں نے کبھی کسی کی ذات پہ حملہ کیا۔ وہ سیاسی ہیں، لیڈر ہیں، اور سیاست کے میدانوں میں مقابلہ کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ کرکٹ میں دیکھیں تو انہوں نے میدانوں میں مقابلہ کیا، کسی کی ذات پہ حملے کر کے مقابلہ نہیں کیا۔ تو نون لیگ کو چاہیے کہ وہ سیاست کے میدان میں خان صاحب کا مقابلہ کریں، ذات پہ کیچڑ اچھالنا بند کریں، بھول جائیں اب اس طرح کے طریقے، اس طرح کے کام لوگ پسند نہیں کرتے۔ جتنا بھی یہ خان صاحب کے متعلق اس طرح کے اوچے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں، ان کی ذات پہ حملے کر رہے ہیں، یاد رکھیے ناظرین اکرام، جو 25 کروڑ عوام کے اندر غم و غصہ ہے، جو جبر اور ظلم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا ہے، یہ جو عوامی لاوا، عوام میں یہ لاوا پک رہا ہے، یہ 8 فروری کو پھٹے گا۔ جب یہ لاوا پھٹے گا تو نون لیگ کو سمجھ تب ہی لگے گی۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں جو سائفر کیس تھا۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ میں اس پہ زیادہ گفتگو کرنا پسند ہی نہیں کرتا، کیونکہ جتنے بھی پاکستان کے قدور نامور ماہر قانون ہیں، ان کے مطابق کہ یہ کیس تو بنتا ہی نہیں تھا، سائفر کیس بنتا ہی نہیں تھا خان صاحب پہ جو بنایا گیا ہے۔ چلو بن گیا جس طرح بنا، اور جس طرح سپیڈ کے ساتھ عامر فروخ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد کوشش کر رہے تھے کہ جس طرح توشہ خانہ میں ہمایوں دلاور صاحب نے سزا سنائی خان صاحب کو، تو انہوں نے بھی ٹائم دے دیا کہ 4 ہفتے کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے، جو اپیل انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل کی خان صاحب کی وکلاء کی ٹیم نے، تو جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ، یہ 2 رکنی بینچ تھا، انہوں نے آج بڑا فیصلہ دے دیا۔ پہلے انہوں نے حکم امتناعی جاری کیا ہوا تھا، یہ ٹرائل جو جیل میں ہو رہا تھا خان صاحب کے خلاف سائفر ٹرائل، انہوں نے اس کے اڑا کے رکھ دیا۔ 29 اگست کی جو وفاقی کابینہ کی منظوری تھی جیل ٹرائل کی، اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا، اور جتنے بھی گواہان نے گواہی دی، جتنی بھی جرح ہوئی، جو بھی فرد جرم عائد ہوئی تھی خان صاحب پہ، وہ تمام کی تمام کو جسٹس صاحبان نے اڑا کے رکھ دیا۔ اب زیرو سے دوبارہ یہ کیس شروع ہوگا۔ انہوں نے جج کی تعیناتی کا بھی کیس کیا ہوا تھا کہ یہ بھی غیر قانونی ہے، لیکن اس کو انہوں نے قانونی تسلیم کیا ہے کہ یہ قانونی ہے۔ خان صاحب کا ٹرائل جس جگہ پہ بھی ہو، اس میں قانونی تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ یہ جسٹس صاحب کے اپنے مختصر جو فیصلہ تھا انہوں نے لکھا۔ اب ہو سکتا ہے یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اس وقت، امپورٹڈ حکومت کا ہی تسلسل ہے، یہ نگران حکومت، ہو سکتا ہے اس بات کو بہانہ بنائے کہ جج صاحب نے تو فیصلے میں لکھا ہے کہ جہاں پہ بھی ہو قانونی تقاضے پورے کیے جائیں، ہو سکتا ہے جیل میں یہ ٹرائل ہو، لیکن جہاں پہ بھی ہوگا اب اوپن کورٹ ٹرائل ہوگا، فیملی بھی جائے گی خان صاحب کی بھی، شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی، ساتھ ہی صحافی حضرات بھی جائیں گے، پوری دنیا دیکھے گی۔ اب کھلے کمروں میں ہی ہوگا، چاہے جیل کا کمرہ ہوا، تمام فیملیاں بھی جائیں گی، صحافی حضرات بھی جائیں گے، وکلاء بھی جائیں گے۔ تو اب دوبارہ یہ فیصلہ ریورس گیئر لگا ہے، نئے سرے سے یہ فیصلہ، نئے سرے سے کیس کی سماعت ہوگی، دوبارہ گواہوں کی گواہیاں سنی جائیں گی، جرح ہوگی، تمام یعنی ریورس گیئر لگا دیا آج جو ڈویژن بینچ بنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ تو ناظرین اکرام، یہ بھی خان صاحب کی بڑی جیت ہے، لیکن اس سے بڑی فتح جو ہے اس کے متعلق میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں۔ حبیب اکرم صاحب ہیں جو سینئر اینکر ہیں، ان کے اگر گزشتہ 2000 جو ماضی کا 2018 کا الیکشن تھا، انہوں نے وہاں پہ بھی جا کے حلقوں میں سروے کیے تھے، 80% ان کے سروے جو ہیں وہ صحیح ثابت ہوئے تھے۔ الیکشن کا رزلٹ جب آیا تھا تو بالکل 80% تک ان کی جو سروے کیے ہوئے تھے وہ سامنے نظر آئے تھے کہ وہ درست تھے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے دوبارہ پہاڑی علاقوں میں چکر لگایا، وہاں پہ وہ چلے گئے، چترال کا سروے کیا۔ انہوں نے سادہ سا سوال رکھا کہ آپ دیکھیں 2024 میں کس کی حکومت بنے گی، پی ٹی آئی کی، نون لیگ کی، فضل الرحمان کی، یا دیگر پیپلز پارٹی وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں نے چترال کے 40% لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کہا، تو 18% نے مسلم لیگ نون کا کہا، باقی دوسری پارٹیوں کا 6%، 3%، 5% تک دوسری پارٹیوں کا نام لیا لوگوں نے۔ اس کے بعد اپر دھیر میں انہوں نے سروے کیا، اپر دھیر کے لوگوں نے 48% پاکستان تحریک انصاف یعنی خان صاحب کی حکومت کا کہا، تو 10% نے پیپلز پارٹی کا کہا، نون لیگ کا نام و نشان بھی وہاں نظر نہ آیا، باقی دوسری پارٹیوں کے نام لیے، کسی نے کہا کہ ہم کسی کے ووٹ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد لوئر دھیر میں انہوں نے سروے کیا، وہاں پہ بھی ناظرین اکرام 56% لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کی حکومت بننے کے لیے کہا،
اور باقی 10% نے دیگر پارٹیوں کا نام لیا، کچھ نے کہا کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم نہیں چاہتے کسی کی حکومت نہیں بننی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اوورآل اگر دیکھیں تو خان صاحب کی مقبولیت ہی وہاں نظر آئی۔ تو پہلا نتیجہ باقاعدہ آ گیا کہ جیت اس الیکشن میں 8 فروری کے دن خان صاحب کی ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، یہ پہلا حتمی نتیجہ جو ہے حبیب اکرم صاحب نے جو سروے کیا اس کا آ گیا ہے، نیا فریش سروے ہے یہ۔ تو اس سے اگر دیکھیں تو خان صاحب کی بہت بڑی یہ فتح ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی وجہ سے یہ پہلا نتیجہ آ گیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ناظرین اکرام دیکھیں جو لاوا پک رہا ہے پاکستانی قوم میں، جس طرح کے جبر و ظلم و زیادتی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کی جا رہی ہے، جس طرح ان کے ساتھ پکڑ دکڑ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، عوام پاکستان تمام دیکھ رہی ہے۔ تو یہ لاوا پک رہا ہے، غصہ عوام کو بہت ہے، یہ لاوا پھٹے گا 8 فروری کو اور عوام نے فیصلہ سنانا ہے 8 فروری کو۔ تو پھر لگ پتہ جائے گا نگران حکومت کو بھی اور اس PDM کی پوری ٹیم کو بھی کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ چل رہا ہے معاملات۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔